لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء، اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں کے اوپر جو مردوں کی نقل کرتی ہیں، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور اللہ کی لعنت تو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں۔ عورتیں ہیں پینٹ اور ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، پینٹ اور شرٹ پہن رہی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن رہی ہیں، یہ مردوں کی مشابہت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بال کٹوا کے ایسا لگ رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے۔ بعض عورتوں کو دیکھیے، کبھی کبھی کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہو جاؤ، لائن میں کوئی عورت کھڑی رہتی ہے اور پینٹ اور شرٹ پہنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہیں، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ عورت ہے۔ ایسی عورتوں پر لعنت کی اللہ کے رسول نے، اور ایسے مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جن کو بس لپسٹک لگانا باقی ہے۔ ہجڑے تو ایسے ہی بن گئے، داڑھی واڑی تو بالکل صاف ہے، اور بال بھی ماشاءاللہ بعض لڑکوں کے دیکھو تو کافی بڑے بڑے رہتے ہیں۔ آج کل بال دو ٹائپ کے چلتے ہیں، ایک بالکل لیڈیز کٹ بال اور ایک سور کٹ بال جو آدھا ٹکلا رہتا ہے آدھا بال رہتا ہے، وہ بھی حرام ہے یاد رکھو۔ تو یہ دو ٹائپ کے بال بھی ہمارا نوجوان رکھتا ہے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کانوں میں بالی بھی پہنے رہتے ہیں، کانوں میں بھی چھید کروائے رہتے ہیں، کہتے ہیں فیشن ہے مولوی صاحب، سونے کی چین بھی گلے میں ڈالا ہوا، فیشن ہے مولوی صاحب۔ ابھی یہ فیشن آیا ہے، کل لپسٹک کا فیشن آئے گا، لپسٹک بھی لگائے گا یہ، پرسوں فیشن آئے گا نیل پالش لگاؤ، یہ نیل پالش بھی لگائے گا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتوں کی طرح بات چیت کرتے ہیں۔ اور بعض لڑکوں کے اندر میں نے دیکھا، بچپن سے اگر والدین کنٹرول نہیں کرتے، عورتوں کے انداز میں بات چیت کرتے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد عورتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کو مرد ہی رہنا چاہیے میرے بھائی، اس کے انداز اور اس کو کپڑے۔ بعض ہمارے رشتہ داروں میں ہم نے ایک جگہ دیکھا، ایک لڑکی تھی، بچپن سے اس کے والدین لڑکے کا کپڑا پہناتے تھے۔ آج وہ لڑکی 20 سال کی ہو گئی، ماں باپ چاہتے ہیں لڑکی شلوار سمیج پہنے، لڑکی عورتوں کا کپڑا پہنے، مگر بچپن سے اس کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا ہے۔ آج 20 سال کی لڑکی ہوگی، آج بھی وہ لڑکوں کا کپڑا پہنتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، جو بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دے بلا کسی مجبوری ہو الگ بات ہے، بیوی بیمار ہے یا کوئی نیچرل پرابلم ہے الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہ کرنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب انسان اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، تو عورت انکار کر دے، فبات وهو غضبان علیہا، اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ بیوی سے ناراض ہے، اگر شوہر اسی طریقے سے رات گزار دے، لعنت حل ملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ایسی عورت کے اوپر۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اگر عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ مرد کے ایموشنز اور جذبات کا خیال رکھے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ نکاح ہے بھائی صاحب، یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی شوہر کے جذبات کا خیال رکھے، بیوی کو مشین نہ سمجھا جائے، بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے، اور بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کیا جائے، یہ بات بھی یاد رکھی جائے۔ اگر بیوی کو ہم یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین کپڑا پہنے، خوشبو لگائے، سجے سنورے، تو بھائی صاحب ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پر غور کیجئے۔ آپ تو ایکسپیکٹ کرتے اپنی بیوی سے کہ وہ میرے لیے خوب میک اپ کرے، سجے سورے، اور آپ وہی بالکل بد شکل ہو کر کے، بال بالکل پراگندہ ہیں اور بدبو سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے سے اٹے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں اگر انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری بیوی میرے لیے سجتی اور سنورتی ہے، میں اپنی بیوی کے لیے سجتا اور سنورتا ہوں۔ تو بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے اوپر لعنت کی ہے جو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، غیر فطری طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے خلاف اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ملعون من اتى امرأته في دبرها،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے، جو نیچرل طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے مرد و عورت کے درمیان ملاقات کا، اس نظام کے خلاف اگر جاتا ہے، غلط طریقے سے گندے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شوہر کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، ملعون من اتى امرأته في دبرها، جو عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ بہت کھول کھول کر کے الفاظ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوشیار سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے آج چونکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک کریز ہے انٹرنیٹ پر گندے ویڈیوز دیکھنے کا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناجائز اور غلط اور حرام جو طریقے ہیں میاں بیوی سے ملاقات کے وہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے